جی السلام علیکم۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں، آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہے یکسوئی کی مشقوں کے اوپر۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں کل آپ نے پوچھا تھا محسن بھائی نے کہ سر جی ہم برے خیالات سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، یا ہم کیسے یکسو ہو سکتے ہیں، یا ہم یکسوئی کی اتنی بڑی طاقت کو اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ اب چاہتا تو ہر کوئی ہے کہ میں یکسو ہو جاؤں، لیکن یکسو ہو نہیں پاتا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ کیا ہتھ کنڈے اپنانے چاہیے، یا ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم ایسا کیا کریں گے جس سے ہم یکسو ہو سکیں۔ اب میں آپ کو بزرگان دین اور اپنے سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ کے بزرگان دین، میرے بابا، میرے مرشد، میرے شیخ حضرت پیر سید یوسف شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریقے بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیسے ہماری تربیت کی کہ یکسو کیسے ہوا جاتا ہے۔ دیکھیں، عام طور پہ جو رائج الوقت چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یکسوئی کے لیے کچھ مشقیں کی جاتی ہیں۔ لوگ بہت ساری مشقیں کرتے ہیں، جیسا کہ دھبا بینی ہو گئی، شمع بینی ہو گئی، چراغ کی لو میں کچھ لوگ دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ آب بینی کرتے ہیں، کچھ لوگ آئینہ بینی کرتے ہیں، کچھ لوگ سایہ بینی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ آفتاب بینی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ شمس بینی کرتے ہیں، مطلب قمر بینی کرتے ہیں، کچھ لوگ نجم یعنی ستارے پر مشق کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ جب ستارے کی جو مشق ہے نا، آپ ایسا کریں کہ جب رات کو آپ مغرب ہونے لگے نا تو آسمان پہ دیکھیں، جو سب سے پہلے ستارہ طلوع ہو نا تو اس کو ایک چت ہو کے دیکھیں۔ ایک چت سے مراد یعنی آنکھ کی پلک نہ جھپکے، تو اس کو آپ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھیں۔ پہلے دن 10 منٹ، دوسرے دن 20 منٹ، تیسرے دن 30 منٹ، 30 منٹ تک لے جائیں، اور آپ اس کو مسلسل دیکھتے رہیں، روزانہ دیکھیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر یکسوئی بننا شروع ہو جائے گی۔ کیا بلا؟ یکسوئی بننا شروع ہو جائے گی۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر وہ دولت، ہمارے اندر وہ روحانی قوت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ ہمیں ایسے پتہ چلے گا کہ جب ہم اس ستارے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھیں گے تو پورا آسمان ہمیں صاف نظر آئے گا، صرف وہی ایک ستارہ نظر آئے گا۔ ہمیں لگے گا کہ کوئی اور ستارہ نکلا ہوا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بہت سارے لوگ مختلف طرح کی جو ہے نا طریقوں سے وہ کرتے ہیں، یکسوئی کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ آپ کو اپنے شیخ اول، میرے پیر و مرشد سید یوسف شاہ صاحب مشہدی سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ آپ سے شیئر کروں گا کہ انہوں نے میری یکسوئی کے لیے، یا جتنے ان کے مریدین تھے، اب بھی ہیں، یہ سلسلہ تو چل رہا ہے نا ماشاءاللہ سے، تو وہ اپنے شاگردوں کی کیسے یکسوئی کی مشقیں ان کو کرواتے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو خیالات فاسدہ ہیں ان سے ہم نے جان چھڑوانی ہے۔ تو ان سے ہم جان کیسے چھڑوائیں گے؟ سب سے پہلے آپ صبح جلدی اٹھیں، فجر میں اٹھ جائیں، چاہیں تو تہجد میں اٹھ جائیں، ورنہ فجر میں کم از کم اٹھ جائیں، اٹھیں اور فجر پڑھیں۔ فجر پڑھنے کے بعد آپ نے سونا نہیں۔ جب آپ سوئیں گے نہیں تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے، ویسے بھی بزرگوں نے بھی منع فرمایا اور اللہ کے نبی نے بھی منع فرمایا، نہیں سونا چاہیے۔ روحانیت سلب ہوتی ہے، روحانیت گھٹتی ہے، چہرے کا نور گھٹتا ہے، رزق کم ہوتا ہے، اور انسان کے اوپر شیاطینی یا کیفیت زندیق پیدا ہونے لگتی ہے۔ نہیں سونا چاہیے دیر گئے تک، آج کل تو ویسے معمول بن گیا ہے۔ تو صبح آپ جلدی اٹھیں، نماز سے فارغ ہو لیں، آپ کہیں صاف اور پرسکون جگہ پہ چلے جائیں۔ اب یہ میں وہ طریقے بتا رہا ہوں جو میرے بابا، میرے شیخ اول، میرے پیر و مرشد سید یوسف شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کروائے۔ تو آپ وہاں چلے جائیں، زمین کے اوپر بیٹھ جائیں، چاہیں تو چارپائی پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، مصلی بھی بچھا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کچھ دیر جب وہ سورج نکل رہا ہے نا جہاں سے، مشرق سے، طلوع ہوتے ہوئے سورج کو آپ نے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا ہے، ایک چت ہو کے دیکھنا ہے۔ اب آپ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ آپ نے پلک نہیں جھپکانی اور سورج کو آپ نے دیکھنا ہے۔
آپ 2 منٹ دیکھیں، 3 منٹ دیکھیں، 4 منٹ دیکھیں، 5 منٹ دیکھیں، یہ کر کے دیکھیے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ عملیات کر رہے ہوں تو تبھی آپ دیکھیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ روحانیت میں قدم رکھ رہے ہیں تو آپ یہ مشقیں کریں، بالکل نہیں، باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ عام جو جرنل پبلک ہے وہ بھی یہ کرے، اس سے فائدے کیا ہوں گے؟ ضروری نہیں ہے کہ اس کو صاحب روحانیت ہی کرے۔ اگر ایک دنیا دار شخص اس کو کرے گا تو اس کو کیا فائدہ ہوگا کہ اس کے اندر بھی کیفیتیں بننا شروع ہوں گی، اس کے اندر بھی کیفیتیں بننا شروع ہوں گی، اور اس کے اندر جو خیالات فاسدہ آ رہے ہیں، جو برے خیالات آ رہے ہیں، وہ آنا بند ہو جائیں گے۔ وہ برے خیالات سے تو ہر انسان چھٹکارا چاہتا ہے، بری عادات سے بھی ہر انسان چھٹکارا چاہتا ہے۔ بہت ساری بری عادات ایسی ہیں جن سے انسان چھٹکارا چاہتا ہے مگر چھٹکارا کر نہیں پاتا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص سگریٹ نوشی کرتا ہے اور وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑ نہیں پا رہا۔ جتنا اس کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ چیز اتنا اس میں گھٹ رہی ہے، وہ چیز اس میں اتنا انوالو ہو رہی ہے، تو اب وہ اس چیز سے دور ہونا چاہتا ہے۔ تو وہ اس سے کیسے دور ہو سکتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ شخص بھی اگر یہ مشق کرے گا تو اس کے برے خیالات، بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں، جیسا کہ اب بات کرنی تو نہیں چاہیے لیکن بہرحال آج کا ایک بڑا ایشو ہے تو میں آپ سے کرتا ہوں۔ کچھ لوگ مشت زنی کرتے ہیں، اپنے جوہر حیات کو اپنے ہاتھوں سے خود ضائع کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا پیچیدہ مرض ہے، اور آج کل کی ہماری جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس چیز میں بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، اور اس سے وہ بہت حد تک نکلنا چاہتے ہیں لیکن نہیں نکل پا رہے۔ ان کو ایک گندی علت لگ جاتی ہے، گندی لت لگ جاتی ہے، وہ اس لذت کو، اس کیفیت کو محسوس کر لیتے ہیں، اور پھر جو نفس ہے اس لذت اور اس کیفیت کی بھوک محسوس کرواتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان ہر دفعہ وہ فیل کرتا ہے اور دل میں یہ سوچتا ہے کہ میں آج یہ کام کر رہا ہوں اور نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کروں گا۔ در حقیقت وہ ہر دفعہ یہی ارادہ کر کے کہتا ہے کہ میں آج یہ گناہ کر رہا ہوں اور آئندہ کے لیے نہیں کروں گا، اور یہی سلسلہ بہت عرصے تک چلتا ہے اور یہاں تک کہ دیر ہو جاتی ہے، جس کے بہت برے سائیڈ ایفیکٹ معاشرے میں نظر آ رہے ہیں۔ بہت زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں شادیوں کے بعد، اور اس کے علاوہ اولاد نہ ہونا، بالوں کا بہت جلدی سفید ہو جانا، ضبط نفس کا نہ ہونا، ٹینشن ہونا، وہ بپھر جانا، غصے میں آ جانا، بات بات پہ لڑنے اور مارنے کے لیے تل جانا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال ہمارا یہ ٹاپک نہیں تھا، ہم تو یکسوئی کی مشقوں کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی شخص ان بری چیزوں سے، عادات بد سے، بری چیزوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، بری عادات سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو وہ بھی میرا یہ لیکچر ان کے لیے بھی ہے۔ تو کچھ دن وہ یہ کر کے دیکھیں۔ اس میں تو میرا کوئی دعویٰ تو نہیں ہے، میں اس میں کوئی کفر اور شرک تو نہیں بتا رہا، سورج کی کوئی پوجا تو میں نہیں بتا رہا اس میں، معاذ اللہ۔ تو میں تو یہ ایک یوگا ٹائپ ایک آپ کو مشق دے رہا ہوں، جو کہ میرے بزرگان دین، میرے پیر و مرشد، میرے والد گرامی نے مجھے تعلیم کی، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سورج کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا ہے، 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، جب تک آپ دیکھ سکیں اس کو دیکھیں۔ پلک نہیں جھپکانی آپ نے، پلک نہیں جھپکانی، اور آپ نے اس کو مسلسل دیکھنا ہے، اور ناک سے سانس کھینچنا ہے اور ناک سے ہی نکال دینا ہے۔ ناک سے سانس آپ نے کھینچنا ہے اور ناک سے ہی نکال دینا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں اب میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ ہم ایسے بیٹھ کے، اور سامنے سورج ہے، تو سامنے سورج کو ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے یوں کر کے ٹک ٹکی باندھ کے اس کو دیکھنا ہے، اور اس کو دیکھتے ہی رہنا ہے، اور ساتھ میں یہ ہم نے سانس کی مشق کرنی ہے۔ کیسے؟ یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ اور اگر اس دوران آپ چاہیں تو اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اور چاہیں دیکھیں کہ اب پلکیں میری جھپکنے لگ گئی ہیں، تو پلکیں آپ بند بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مشق آپ نے کرنی ہے۔ آپ نے 10 دفعہ، 12 دفعہ، 11 دفعہ یہ سانس کا جو سلسلہ ہے، آپ نے اسی طریقے سے ناک سے ہی سانس لینا ہے اور ناک سے ہی سانس نکال دینا ہے۔ اچھا، مزے کی بات بتاؤں، اس کا ایک اور بھی بڑا فائدہ ہے۔ جہاں پہ برے خیالات سے آپ کو چھٹکارا ملے گا ہی ملے گا،
لیکن اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا دل ہمارے قابو میں نہیں ہے، ہمارا دل ہمارے قابو میں نہیں ہے. یعنی میں اب کسی چیز، بس اوقات کوئی لڑکی کا چکر ہوتا ہے تو انسان چاہتا ہے کہ اب اس کی آگے کہیں شادی ہو گئی اور میری اس سے شادی نہیں ہو سکی تھی، تو یعنی اس کے جو برے خیالات ہوتے ہیں تو ان سے وہ چھٹکارا چاہتا ہے. تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کسی طریقے سے ان برے خیالات سے اپنا چھٹکارا حاصل کر لوں، یعنی اب مجھے اس کی یاد نہ ستائے. یا کسی کا ضروری نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے کہ ہر انسان کا یہی چکر ہو، لیکن آج کل بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں چل ہی یہی کچھ رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ پریکٹیکل لائف میں جہاں پہ بہت زیادہ نقصانات ہو جاتے ہیں، مالی طور پہ خسارے ہو جاتے ہیں، یا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا آپ کسی چیز کو بھولنا چاہ رہے ہیں اور بھول نہیں پا رہے، کسی بھی چیز کو بھولنا چاہ رہے ہیں لیکن بھول نہیں پا رہے، یعنی ذہنی طور پہ اس الجھن سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہے، تو اس کے لیے بھی آپ یہ مشق کریں. یہ بہت اچھی چیز